الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.07 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 7 اور تھیم ہے سورہ انعام آیات 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں اردو اور انگلش میں۔ وَلَقَدْ اور البتہ، اینڈ انڈیڈ، استہزئ روٹ ورڈ ہے ہا زا حمزہ سے، معنی ہنسی کی گئی، استہزاء کیا گیا۔ ور موکڈ برسول رسولوں کے ساتھ، وتھ میسنجرز، من یعنی سے، فرام قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بیفور یو۔ فحاق ہا یا قاف سے ہے روٹ ورڈ، معنی تو گھیر لیا، بٹ سراؤنڈیڈ، بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے، دوز ہو، سخرو سین خا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہنسی کی، ریڈیکیولڈ اور موکڈ، منہم ان میں سے، آف دیم ما یعنی جو یا جس، واٹ، کانو وہ تھے، دے یوز ٹو بھی اس پر، ایٹ اٹ، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے، دے موک اور دے ریڈیکیول۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں آیت 10 کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ ہنسی کی گئی، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے، سَخِرُوا مِنْهُمْ ہنسی کی ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور البتہ ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی کی ان میں سے جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ and indeed were mocked بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ messengers before you فَحَاقَ بِالَّذِينَ but those were enveloped سَخِرُوا مِنْهُمْ who mocked them مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ by that which they used to ridicule۔ Complete translation دیکھیں۔ And indeed were mocked messengers before you but those were enveloped who mocked them by that which they used to ridicule۔ آیت 11 دیکھتے ہیں سورہ انعام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل آپ کہہ دیں، سے، سیرو سین یا را سے ہے، معنی سیر کرو، چلو پھرو، چل پھر کر دیکھو، یہ معنی ہیں۔ ٹریول، فی یعنی میں، ان، الارضی زمین، دا لینڈ، ثم پھر، اینڈ، انظرو نون زورا سے ہے، معنی دیکھو، سی ابزرو، کیفا کیسا، ہاؤ کانا ہوا، واز عاقبت عاقبت انجام، اینڈ المکذبین جھٹلانے والے، دا ڈینائرز۔ سورہ انعام کی 11ویں آیت کا فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ قل سیروا فی الارض آپ کہہ دیں سیر کرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہو انجام جھٹلانے والوں کا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آپ کہہ دیں سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض سے ٹریول تھرو دا لینڈ، ثم انظروا then observe کیف کان عاقبۃ المکذبین how was the end of the deniers۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سے ٹریول تھرو دی لینڈ then observe how was the end of the deniers۔ ان دونوں آیتوں کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اور البتہ ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی کی ان میں سے جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، آیت 10 پر ہم فوکس کریں گے، اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور البتہ ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی کی ان میں سے جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ کفار انبیاء کرام علیہ السلام کے لائحہ حق کا صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو اور ان کے لائحہ پیغام کو جھوٹ ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔
ان کا یہ رویہ کسی ایک نبی کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ تھا۔ اس کا مختصراً ذکر سورہ حج میں بھی آیا ہے۔ اور اگر تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اپنے اپنے نبی کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر میں نے منکروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا، پھر میری پکڑ کیسی تھی۔ یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ مختصراً بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے نبیوں کو ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی، ان کی رسالت کی تکذیب کی۔ تو تکذیب کرنے والوں کو اللہ نے مہلت دی۔ جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو ان کو قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور ان کو دوسروں کے لیے عبرت بھی بنا دیا گیا۔ کفار اور مشرکین اپنے اپنے دور کے نبیوں سے صرف اوٹ پٹانگ مطالبات ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انہیں ہر طرح تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے تھے۔ ان ہتھ کنڈوں اور کٹ حجتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کی شخصیات کی تصحیح کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت کو مذاق اور ان کے کام کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، بلکہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی کہ کیا تم ہمارے پاس کوئی حق اور سچ بات لائے ہو یا محض کھیل تماشا کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم دل لگی کرتے ہو؟ چونکہ وہ زندگی کو ایک وقتی مذاق اور دل لگی کا سامان سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم زندگی کی سنجیدگی سے واقف نہیں تھی، زندگی کس مقصد سے انہیں عطا کی گئی اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک بار جب ہم مرتے ہیں تو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا نہیں ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا تم ہم سے کوئی مذاق کرتے ہو یا تم جو پیغام لائے ہو وہ حق ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب کی ہی بات کہہ رہا ہوں، یعنی تمہارے رب کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ایک اہم میسج ہے، ایک اہم پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ وہ رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی اس رب سے یہ پیغام میں تمہاری طرف لایا ہوں جو تمہارا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، ان سب کا خالق ہے، اور میں تم پر شہادت قائم کر رہا ہوں۔ یعنی میں صرف پیغام تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں بلکہ میں گواہی بھی دے رہا ہوں کہ پیغام تم تک پہنچ رہا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہا بلکہ تمہارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اور میں تم پر شہادت قائم کر رہا ہوں۔ یہاں اس سلسلے میں ہم ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں، وہ ہے نوح علیہ السلام کی مثال، یعنی نبیوں کو کیسے کیسے طریقے سے جھٹلایا گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھی، اور اب ہم یہاں نوح علیہ السلام کی مثال دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال آپ کو ستایا، یعنی 950 ایئرز نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کے بیچ رہے، اور ان کے ہاتھوں ستائے گئے، انہیں جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ چند لوگوں کے سوا باقی لوگ ان کی مخالفت اور کفر پر ڈٹے رہے، یعنی نسل نسل ان کے سامنے پیدا ہوتی گئی، اور پھر ان کا مذاق اڑائی ہر نسل، تکذیب کی، اور پھر ختم ہو گئی۔ اس طرح سے کئی نسلوں کو انہوں نے اپنے نظروں کے سامنے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، حق کو جھٹلاتے ہوئے دیکھا، اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان الفاظ میں بددعا کی کہ اے میرے رب، اب ایسا عذاب نازل فرما کہ کفار کا ایک فرد بھی نہ بچے، چونکہ اگر ایک فرد بھی بچ جائے گا تو پھر اس کی نسل کافر ہی نکلے گی، جیسا کہ وہ تجربہ کر رہے تھے برسا برس سے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کریں۔ دیکھیں سورہ ہود آیت 37 میں اس کا ذکر ہے، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ یعنی وہ ظالم ہیں، انہوں نے حق کا مذاق اڑایا، لہٰذا ان کو سزا دی جائے گی، ان پر عذاب اترے گا۔ عذاب یہ ہے کہ وہ طوفان میں غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کی قوم کے بڑے لوگ یعنی سرداران دیکھ کر ان سے مذاق کرتے تھے کہ اے نوح، اس ریگستان میں تم کشتی کہاں چلاؤ گے؟ یعنی جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک کشتی ہے جو پانی پر تیرے گی تو اس خبر کا مذاق اڑانے لگے، اس وارننگ کا مذاق اڑانے لگے، چونکہ وہ ایک ریگستان تھا، وہاں کبھی پانی وہ دیکھے نہیں تھے، اور اس بات پر یقین بھی نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک طوفان آئے گا اور ان کو غرق کر دے گا، جو ان کے لیے ایک عذاب ہوگا۔ جس کے جواب میں جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عذاب کا وقت آنے والا ہے،
یعنی وہ جب مذاق اڑائے تو نوح علیہ السلام ان کو وارن کر رہے ہیں، پھر جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو ہم بھی تم سے اسی طرح مذاق کریں گے۔ سورہ ہود آیت 38 اور 39 کا ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ کشتی بناتے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار اس پر سے گزرتے ان سے ہنسی کرتے، وہ کہتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ یعنی نوح علیہ السلام کا یہ جواب ہے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن جب عذاب تم پر اترے گا اور ہم بچا لیے جائیں گے تب ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ سابقہ قوموں کی طرح عرب کے کافر اور منافق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے۔ منافقوں کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب آپ پر کوئی نئی صورت کا نزول ہوتا تو منافق آپ کو استہزاء کا نشانہ بناتے۔ سورہ توبہ آیت 64 اور 65 دیکھتے ہیں ضمن میں۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو کہ انہیں بتا دے جو منافقوں کے دل میں ہے۔ کہہ دو ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے ضرور ظاہر کر دے گا۔ یعنی منافق لوگ جو ظاہراً اسلام قبول کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھاتے تھے، وہ اس اندیشے میں بھی رہتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی وحی نہ نازل ہو جائے جو ان کے دوہرے رخ کو ظاہر کر دے، یعنی پیٹھ پیچھے جو مذاق اڑاتے تھے کہیں وہ راز ان پر کھل نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو مذاق اڑاتے ہو پیٹھ پیچھے وہ اڑائے جاؤ، یعنی جو بات سے وہ ڈر رہے تھے کہ یہ ڈسکلوز ہو جائے گی پھر انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور اگر تم اسے دریافت کرو تو کہیں گے ہم یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم ہنسی کرتے تھے؟ یعنی اگر منافقین سے بلا کر یہ پوچھو کہ کیا تم پیٹھ پیچھے مذاق کر رہے تھے تو یہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول لاہب پیغام سے دل لگی مناسب ہے؟ کیا تم اس سے ہنسی کرتے ہو؟ کیا اس کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ تو ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہب پیغام کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی توہین کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ یہاں ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال حق کے لیے اپنا عزم اور حوصلہ بلند رکھیے۔ یعنی ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اداس ہو جاتے تھے کہ حق کو قبول کرنے کے بجائے لوگ حق کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ حق کسی حال لوگوں تک پہنچنا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا عزم اور اپنا حوصلہ قائم رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے۔ آپ سے مذاق ہونا کوئی عجب کی بات نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کفار حق کا مذاق اڑا رہے ہیں، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کو ان کے کردار کی سزا ملی اسی طرح آپ کے ساتھ مذاق کرنے والے بھی اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے منافقین سے، بہانے مت بناؤ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر دیں گے تو بعض کو عذاب بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے پیغام کا مذاق اڑانے والوں کا پیچھا کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی پر قائم رہیں تو پھر انہیں سزا دے کر ہی چھوڑتا ہے۔ لہٰذا آپ کفار مشرکین و منافقین جو حق کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہی سورہ نام آیت 11 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تکذیب کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہہ دیں کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ ماضی میں جن پیغمبروں کا مذاق اڑایا ہے ان کی قوموں کا کیا حشر ہوا ہے۔ بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں اور بے شمار مثالیں ہمارے اطراف بھی موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھیں کہ ماضی میں ایک ایک قوم کس طرح سے عذاب سے ہلاک کی گئی، انہیں رسوا کیا گیا دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے مقرر ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے لائے ہوئے حق کا انکار ہو رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں سوائے یونس علیہ السلام کے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب کی ہے، بلکہ ان کے لائے ہوئے پیغام کو ہیٹ ثابت کرنے یعنی نیچا ثابت کرنے ان کے ساتھ بھی تمسخر کیا ہے۔ ان کی حق دشمنی کے سبب اللہ نے انہیں قسم قسم کے عذابوں میں ہلاک کیا۔ مثلا قوم نوح کو طوفان سے ہلاک کیا تو قوم ابراہیم کو زلزلے سے ہلاک کیا، فرعون اور اس کی فوج کو سمندر کے سپرد کر دیا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی، قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا تو قوم سمود کو چنگھاڑ سے ہلاک کیا گیا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.